آیت پاک میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے عطا کرتے ہوئے رزق سے کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے ان میں سے تم حلال اور پاکیزہ کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خدا کی عبادت کرتے ہو۔ کتنی بڑی شرط لگا دی کہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو، خدا کی عبادت کرتے ہو، تو پھر تمہارے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا فرض ہے، اس طرح حلال رزق کھانا بھی فرض ہے۔ یعنی کتنی بڑی اہمیت، یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھا دیا کہ جس طرح یہ کام ضروری ہے اس طرح یہی کام ضروری۔ اب جتنی ضرورت اس کام کی ہے اتنی ضرورت ہی اسی کام کی ہے۔ نماز فرض ہے مسلمان پر، روزہ فرض ہے مسلمان پر، زکوٰۃ فرض ہے مسلمان پر، حج فرض ہے مسلمان پر، لیکن ان سارے فرضوں کے بعد حلال رزق کمانا بھی فرض ہے اور حلال رزق کھانا بھی فرض ہے۔ حلال رزق کے بارے میں حضور غوث الاعظم کی نسبت سے بیان کریں گے۔ رزق حلال، ہم حلال رزق جہاں ہم کمائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حلال رزق تلاش کریں اور وہ کاروبار کریں جس سے حلال آمدن ہمیں میسر ہو، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حلال کمائی کا طلب کرنا فریضۃ بعد فریضۃ، فرض کے بعد پھر حلال روزی تلاش کرنا بھی فرض ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ و حج فرض ہے، ان سب فرضوں کے بعد رزق حلال بھی فرض ہے۔ اگر تم کہو کہ میں نماز تو پڑھوں، روزہ بھی رکھوں اور زکوٰۃ و حج بھی ادا کروں، لیکن رزق حلال کے لیے میں طلب نہ کروں، رزق حلال کے لیے میں محنت و مشقت نہ کروں، تو یقین رکھو نہ تمہاری نماز کام کی ہے، نہ روزہ زکوٰۃ کام کا ہے، نہ حج کام کا ہے۔ ارے جس کی بنیاد ہی کھوکھلی ہو پھر اس پر عمارت کس طرح کھڑی ہو سکتی؟ اگر تم حرام کمائی کھا کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہو، رات کو تہجد نماز بھی پڑھتے ہو، رات کو تم عبادت بھی کرتے ہو، فرض نماز بھی ادا کرتے ہو، ساری عبادات بھی کرتے ہو، تو اس عبادت میں تمہیں لطف ہی نہیں آئے گا کیونکہ تمہارے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے۔ تو جس طرح فرضی چیزیں ہم پر فرض ہیں، حلال کمائی اور حلال کاروبار تلاش کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ ایسے نہیں سمجھو جتوں ہاتھوں آیا چھک لئی، میرا حق بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا، اس چیز نو کوئی فکر نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقوں سے کسی کا حق نہ کھاؤ۔ لا تاکلوا اموالکم، اپنے مالوں کو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے مال جو حاصل کی گیا وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہیں اجازت نہیں کہ تم اسے کھاؤ۔ تو ہم تو جہاں سے ملے، یہ کبھی فکر ہی ہم نے نہیں کی کبھی کہ یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں جائز ہے، میرا حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے، میں اسے حاصل کر سکتا ہوں یا نہیں ہے۔ بس پنجے ہاتھے چ پی گئی تو پھر ڈگیاں کر کے کھڑنیاں نے بھی جیڑا اڑ جاوے نال، یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا حق ہے یا نہیں ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو خدا کی نافرمانی کی۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اب بات آ گئی اللہ تعالیٰ کی ولی کی
کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے. ان کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ فلسطین میں بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی ایک جماعت پہنچی. انہوں نے عبادت اللہ کی کرنا شروع کر دی. عبادت کرتے کرتے کچھ گفتگو ہوئی آپس میں، تو ایک ساتھی نے بتایا کہ یہاں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو ہم میں سے نہیں ہے، ہماری ٹولی میں سے نہیں، ہماری جماعت میں سے نہیں، ہمارے ملک میں سے نہیں ہے، ہماری کلاس میں سے وہ نہیں ہے. تو جو ان کا پیر و مرشد تھا، بڑا تھا، اس نے کہا اس کی ایک اور نشانی بھی ہے کہ اسے 40 دن گزر گئے ہیں، اسے نماز میں عبادت میں لطف ہی نہیں آ رہا. ایک نے کہا کیا کہا کہ یہاں ایک اور شخص بھی موجود ہے جو ہم میں سے نہیں ہے، حالانکہ وہ ایک ٹاٹ کے لباس میں صف میں سوئے ہوئے تھے تو کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن خدا نے وہ نگاہ، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو وہ کمال عطا کرتا ہے کہ وہ جہاں نظر دوڑائے خدا اسے سب کچھ عطا کر دیتا. اب انہوں نے دیکھ لیا کہ بظاہر تو اللہ کے ولی نظر نہیں آ رہے، لیکن ہے یہاں ایک شخص اور بھی موجود ہے جو ہمارے ساتھ آیا نہیں ہے. تو ان کے پیر و مرشد نے کیا فرمایا، ان کی یہ بھی نشانی ہے کہ انہیں 40 دن گزر گئے، عبادت میں مزہ ہی نہیں آ رہا. جب یہ بات کی کہ 40 دن گزر گئے ہیں اور عبادت میں مزہ ہی نہیں آیا، حضرت ابراہیم بن ادم فوراً صف سے نکلے اور کھڑے ہو گئے. یار تو بتا، واقعی بات تو بالکل ایسے، مجھے 40 دن ہو گئے، مجھے نماز میں مزہ ہی نہیں آ رہا، عبادت میں لطف نہیں آ رہا. اگر تجھے یہ پتا چل گیا ہے کہ جو میرے دل کی بات تھی خدا کو پتا تھا یا مجھے پتا تھا، کسی تیسرے شخص کو اس بات کا کوئی پتا نہیں تھا کہ مجھے اللہ کی عبادت میں لطف آ رہا یا نہیں، اگر تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھے لطف آ رہا یا نہیں، تو یہ بھی بتا کہ پھر وجہ کیا ہے، کس وجہ سے مجھے لطف نہیں آ رہا، پھر یہ بھی بتا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ بصرے کے شہر میں گئے، وہاں آپ نے کھجوریں خریدی، اور جب آپ کھجوریں خرید کر اٹھا رہے تھے تو ایک کھجور اس دکاندار کی گر پڑی نیچے. آپ نے یہ سمجھا کہ شاید میری کھجوروں میں سے ایک کھجور نیچے گر گئی ہے، میں نے آپ نے وہ کھجور اٹھا کے اپنی کھجوروں میں شامل کر لی، اور وہ کھجوریں آپ نے کھا لی. وہ حق آپ کا نہیں تھا، وہ آپ کے حصے کی چیز نہیں تھی، وہ کسی غیر کا حق تھا. خدا فرماتا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ناحق چیز تم نہ کھاؤ، تم نے تو کسی غیر کا حق کھا لیا تھا، اب جب غیر کا حق تمہارے پیٹ میں پہنچ گیا تو پھر عبادت میں لطف کیسے آئے. کتنی بڑی بات ہے، ہم نے تو کبھی احتیاط کیا ہی نہیں. میں پہلے مثال دے چکا ہوں کہ ہاتھ پہ ڈنگیاں انگلاں کر کے کرنا جیڑی آڑ گئی ناش ہے، تو کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے. ہم 11ویں کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی کمائی میں احتیاط نہیں کرتے. یہ احتیاط ہمیں کرنی چاہیے کہ اگر ابراہیم بن آدم کو ایک کھجور ان کی اپنی نہیں تھی، انہوں نے کھا لی، 40 دن ہو گئے انہیں عبادت میں لطف نہیں آ رہا، تو ہماری نمازوں میں کس طرح ہمیں لطف آئے؟ پھر کہتے ہیں یار ہمارا خیال ادھر چلا جاتا ہے، ہماری توجہ کسی اور طرف چلی جاتی ہے. جب ہم نے اپنی کمائی پر توجہ ہی نہیں دینی، اپنے کاروبار پر توجہ ہی نہیں دینی ہے، تو پھر جو ہمارے پیٹ میں لقمہ جائے گا اس پر توجہ ہی نہیں ہماری کہ حلال ہے یا حرام ہے، میرا حق ہے یا نہیں ہے، میں اس لقمے کا حقدار ہوں یا نہیں ہوں. جب یہ توجہ ہم نے کرنی نہیں تو ہماری نمازوں میں ہمیں لطف کیسے آئے؟ تو ابراہیم بن آدم فوراً سفر شروع کر دیا، بصرے کی طرف چلے گئے. وہاں گئے، اس دکاندار کو تلاش کیا، تلاش کر کے اسے کہا کہ آپ کا مال میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کھایا،
جس کی وجہ سے مجھے عبادت میں لطف نہیں آ رہا اور میں نے غلط فہمی میں کھایا کہ میں یہ سمجھا کہ یہ میرا تھا، حالانکہ وہ کھجور میری نہ تھی، وہ آپ کی تھی۔ آپ اللہ کی رضا کی خاطر مجھے معاف کر دیں۔ ہم تو کیا کہتے ہیں انی کے شہر لگڑو میں معاف کراما۔ تو ابراہیم بن آدم ایک کھجور کے لیے اتنا سفر کر کے گئے اور انہیں معافی، ان کے لیے ان سے معافی مانگنے لگے کہ مجھے معاف کر دیں، اپنا حق میں نے ہضم کر لیا ہے۔ جب یہ بات اس نے سنی کہ یہ فلاں شخص اتنا سفر کر کے ایک کھجور کے لیے حق بخشوانے کے لیے پہنچا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کیا خوف اس کے دل میں کتنا ہوگا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ جسے دیکھتے خدا یاد آ جائے وہ ولی ہے۔ اب ابراہیم بن آدم کو دیکھتے ہی اس دکاندار کو خدا یاد آ گیا کہ میں تو کتنا بھٹکا ہوں، ایک کھجور کے لیے اتنا سفر اس شخص نے کیا، میں پتہ نہیں کتنی بے احتیاطی کرتا ہوں۔ اسی دن سے خوف خدا دل میں پیدا ہو گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ شخص وقت کا غوث ابدال بنا۔ وہ دکاندار اپنے رب کو ایسا راضی کر گیا کہ خدا نے اسے ولایت عطا کر دی۔ جس کے صدقے خدا کسی کو ولایت عطا کر دے وہ حلال رزق کے لیے پھر اتنی احتیاط نہ کرے۔